اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں زکوٰۃ صاحب نصاب مسلمانوں پر ایک مقررہ نصاب کے مطابق فرض کی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اللہ پاک سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ قرآن اللہ پاک کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ پرہیزگاروں کو دنیا میں زندگی کا سیدھا راستہ بتاتا ہے، اور پرہیزگار وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ زکوٰۃ ہر زمانے میں دین کے اہم ترین ارکان میں سے رہی۔ تمام انبیاء کی طرح انبیاء بنی اسرائیل نے بھی اس کی سخت تاکید کی تھی، مگر یہودی اس سے غافل ہو چکے تھے۔ زکوٰۃ دینے کے بجائے یہ لوگ سود کھانے لگے تھے۔ توحید اور نماز کے بعد زکوٰۃ اسلام کا اہم ترین ستون ہے جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ قرآن مقدس میں نماز کے بعد تقریباً ہر جگہ زکوٰۃ کا ذکر موجود ہے۔ زکوٰۃ کے معنی ہے پاکی، پاکیزگی۔ جب انسان اپنے مال سے زکوٰۃ نکالتا ہے تو اپنے مال کو پاکیزہ کر لیتا ہے۔ اصل میں جو مال اللہ پاک نے انسان کو دیا ہے یہ اس کا اپنا نہیں، یہ مال اللہ پاک کا ہے، اور اللہ پاک نے اس مال میں سے ضرورت مندوں کا حصہ مقرر کر رکھا ہے، اور اس حصہ کو اپنے مال میں سے نکالنا مسلمانوں پر فرض کر دیا گیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو فرض میں کوتاہی کی وجہ سے وہ گناہگار ہوگا۔ خلیفۃ الرسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ سے انکار کرنے والے مسلمانوں کے ساتھ جہاد کیا، ایسے ہی جیسے کافروں کے ساتھ جہاد کیا جاتا ہے، اور فرمایا میں ان کے ساتھ اس وقت تک لڑتا رہوں گا جب تک وہ اونٹ کے ساتھ اس کی رسی بھی نہ دیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں دیا کرتے تھے۔ زکوٰۃ تمام انبیاء کے دین میں فرض تھی۔ قرآن مقدس اٹھا کے دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب گہوارے میں اللہ کے حکم سے لوگوں سے بات کی تھی تو دوسری باتوں کے علاوہ یہ بھی فرمایا کہ مجھے اللہ پاک نے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ انسان پر اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا انسان پر لازم ہے۔ مال بھی اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہے، تو شکر نعمت کا فطری تقاضا یہ ہے کہ آدمی راہ خدا میں مال خرچ کرے۔ زکوٰۃ ایک ذریعہ ہے تزکیہ نفس اور تزکیہ مال کا، یعنی زکوٰۃ دے کر انسان اپنے مال اور نفس کو پاکیزہ کر لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میری لائی ہوئی شریعت کو نافذ کر دو، تم اپنے ہاتھوں میں دولت لیے پھرو گے، تمہیں کوئی حقدار نہیں ملے گا، مطلب لوگ مالدار ہو جائیں گے۔ زکوٰۃ کی تنظیم نے عربوں میں ایک عظیم انقلاب برپا کیا۔ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ زکوٰۃ وصول کرنے کا انتظام کرے، ملک کے دولت مند مسلمانوں سے نصاب کے مطابق زکوٰۃ وصول کر کے ملک کے مستحق اور حاجت مند لوگوں میں تقسیم کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ پاک نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ نہ دی تو اس کا مال قیامت کے دن ایک گنجے سانپ کی صورت میں جس کی آنکھوں میں 2 سیاہ نقطے لگے ہوئے ہوں گے پیش کیا جائے گا۔ پھر وہ اس کی دونوں باچھیں پکڑ کر کہے گا میں تیرا مال ہوں،
میں تیرا خزانہ ہوں۔ اب ہمیں سوچنا یہ ہے کہ کیا ہم مسلمانوں کی موجودہ بدحال معیشت کو خوشحال معیشت میں بدلنے کا راز زکوٰۃ کی ادائیگی میں پنہاں نہیں؟